اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کی بدترین فضائی کارروائی بلا تفریق اجتماعی سزا کے مترادف ہے، جہاں اسرائیل کی جانب سے فلسطینی علاقوں میں بمباری کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسیوں کی رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی طرف فلسطینی شہری آبادی پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جہاں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی بمباری اجتماعی سزا کے برابر ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب اسرائیل نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کرتے ہوئے لاکھوں متاثرین تک کھانے پینے کی اشیاء، ایندھن سمیت اہم ضروریات کی چیزوں کی فراہمی کا راستہ روک دیا ہے اور پانی کی سپلائی بھی منقطع کر دی ہے، جبکہ حماس کے حملے میں اسرائیل میں 1200 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کا اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فلسطینی شہری آبادی پر غیر متناسب اور اندھا دھند بمباری کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری اجتماعی سزا کے برابر ہے۔ پانی، بجلی، ایندھن کی معطلی کی وجہ سے غزہ کے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ہلال احمر کا دونوں فریقین سے عام شہریوں کی مشکلات میں کمی کا مطالبہ۔ اسرائیلی وزیر کا کہنا ہے کہ جب تک یرغمالی شہریوں کو آزاد نہیں کیا جاتا، محاصرہ جاری رہے گا۔ اسرائیلی فورسز کے فضائی اور زمینی حملوں میں غزہ میں ہسپتالوں اور اسکولوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اب تک 1200 فلسطینی شہری جاں بحق ہو چکے ہیں اور تقریباً 3,38,000 افراد بے گھر ہونے پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ کے گروپ نے حماس کی جارحانہ کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے غزہ کے پہلے سے ہی متاثرہ لوگوں کے خلاف اندھا دھند فوجی حملے کرنا شروع کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے حقوق گروپ نے اپنی بیان میں کہا کہ غزہ کے لوگ 16 برس تک غیر قانونی محاصرے میں رہے ہیں اور 5 اہم جنگوں کا بھی سامنا کیا ہے۔ گروپ نے کہا کہ اسرائیلی بمباری اجتماعی سزا کے برابر ہے اور اس تشدد کے لیے کوئی جواز نہیں جہاں معصوم شہریوں پر اندھا دھند حملے کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ حماس کی طرف سے ہوں یا اسرائیلی فورسز کی جانب سے ہوں۔ اقوام متحدہ کے گروپ نے کہا کہ یہ عالمی قانون کے تحت بالکل ممنوع ہے اور یہ جنگی جرم کے مترادف ہے۔ گروپ نے کہا کہ تنازعات میں شہریوں کو یرغمال بنانا بھی جنگی جرم ہے۔ ماہرین نے مزید کہا کہ حماس کی طرف سے یرغمال بنائے گئے شہریوں کو بھی فوری طور پر رہا کیا جائے اور ان کو ظاہر کیا جائے۔ شام کے سرکاری ٹیلی ویژن نے کہا ہے کہ اسرائیل نے دارالحکومت دمشق اور حلب کے شہر کے اہم ہوائی اڈوں پر حملے کیے ہیں۔ مقامی نشریاتی ادارے شام ایف نے رپورٹ کیا کہ اسرائیل کے دونوں حملوں کا شامی فضائیہ کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا۔ نشریاتی ادارے نے کہا کہ حلب ہوائی اڈے کے املاک کو نقصان پہنچا ہے لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تاہم ادارے نے دمشق ایئرپورٹ پر ہونے والے حملے پر کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ اسرائیلی فوج نے ایسے واقعات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور نہ ہی فوج کی طرف سے کوئی بیان جاری کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ حملے ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان ایک دن بعد ایران کا دورہ کرنے والے ہیں۔ پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فلسطینی شہری آبادی پر غیر متناسب اور اندھا دھند بمباری کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ عالمی برادری پاکستان کے ساتھ مل کر غزہ میں سیز فائر پر کام کرے۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب اسرائیل نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کرتے ہوئے کھانے پینے کی اشیاء، ایندھن سمیت اہم ضروریات کی چیزوں کی فراہمی کا راستہ روک دیا ہے اور پانی کی سپلائی بھی منقطع کر دی ہے۔ غزہ کا مرکزی پاور پلانٹ بھی اسرائیل کی بمباری اور محاصرے کے دوران ایندھن کے خاتمے پر بند کر دیا گیا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا تھا کہ ہفتے سے اب تک پرہجوم ساحلی علاقے میں کم از کم 1055 افراد جاں بحق اور 5184 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1200 تک پہنچ گئی ہے اور 2700 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ علاقے سے تقریباً 1500 جنگجوؤں کی لاشیں ملی ہیں۔
ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بجلی، ایندھن اور پانی کی سپلائی منقطع کرنے کا فیصلہ غیر منصفانہ ہے اور اسے واپس لیا جانا چاہیے، کیونکہ اس سے لاکھوں افراد کی زندگیوں پر شدید منفی اثر پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جارحیت اور تشدد کا موجودہ دور ایک افسوسناک یاد دہانی ہے اور 7 دہائیوں سے زائد غیر قانونی غیر ملکی قبضے، جارحیت اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کا براہ راست نتیجہ ہے، جس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں بھی شامل ہیں، جو فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے ناقابل تنسیق حق کو تسلیم کرتی ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان اسرائیل کے حالیہ اشتعال انگیز کارروائیوں کے سنگین نتائج کے خلاف خبردار کرتا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غیر معمولی سنگین صورتحال عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ کرتی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ غزہ میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال کو کم کرنے کے لیے جنگ بندی میں سہولت کاری کے لیے فعال کردار ادا کرے۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر فلسطین کی ایک قابل عمل، خود مختار اور متصل ریاست کے ساتھ ایک منصفانہ، جامع اور دیرپا 2 ریاستی حل کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے، جس کا دارالحکومت القدس شریف یروشلم ہو۔ امریکی سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن تل ابیب پہنچے تاکہ واشنگٹن کی اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کر سکیں اور تنازع کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کام کر سکیں۔ حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے افراد بشمول کچھ امریکی کی بازیابی کے لیے اینٹونی بلنکن کوشش کریں گے اور اسرائیل کی جانب سے ممکنہ زمینی حملے سے قبل غزہ کے شہریوں کو محفوظ راستہ فراہم کرنے کے حوالے سے اسرائیل اور مصر کے ساتھ پیشگی مذاکرات کریں گے۔ اینٹونی بلنکن دورہ اسرائیل کے بعد اردن جائیں گے، جہاں وہ شاہ عبداللہ اور فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر حکام نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر صحافیوں کو بتایا کہ واشنگٹن غزہ میں شہریوں بشمول امریکیوں کو محفوظ راستہ فراہم کرنے پر پیشگی بات چیت کے لیے کام کر رہا ہے۔ حکام نے بتایا کہ 500 سے 600 فلسطینی نژاد امریکی غزہ میں مقیم ہیں، ان میں سے کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں اور ہم محفوظ راستہ فراہم کرنے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ غزہ کی پٹی سے 3,38,000 سے زائد افراد اپنے گھروں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی ہمدردی کی ایجنسی OCHA نے ایک بیان میں بتایا کہ غزہ کی پٹی میں بڑے پیمانے پر لوگوں کے بے گھر ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور ایران کے صدر نے مارچ میں تعلقات کی بحالی کے بعد پہلی بار اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع کے حوالے سے فون پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محمد بن سلمان سے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور غزہ میں موجود فوجی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی پریس ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ ولی عہد محمد بن سلمان نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو بتایا کہ سعودی عرب جاری تنازع کو روکنے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی فریقین سے روابط میں ہے اور فلسطین کاز کی حمایت کے لیے سعودی عرب کے مضبوط موقف پر زور دیا۔ ادھر ایران کی سرکاری خبر ایجنسی ارنا نے رپورٹ کیا کہ دونوں رہنماؤں نے فلسطین میں جنگی جرائم کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ترک صدر رجب طیب اردوان سے بھی فون پر بات کی اور کہا کہ وہ علاقائی اور بین الاقوامی رابطے کے ذریعے ہم آہنگی کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ برازیل نے حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC کا اجلاس جمعے کو طلب کر لیا۔ جنوبی امریکی ملک کے پاس اس وقت UNSC کی صدارت ہے۔